عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے گوشت کھانے کی وجہ سے 24 افراد کو بائیکاٹ کر دیا گیا ایک بستی سے، اور حاصل سے آ رہی خبر یہ ہے کہ پوجا کرتے وقت سر کا درد دور کرنے کے لیے کسی چیز کو لے کر کے پجاری نے مار دیا تو عورت ہی ہلاک ہو گئی۔ ٹکیت بولے پوری یو پی میں جاؤں گا، آندولن کا راستہ ابھی کھلا ہے، تو وہیں پانی پت کی قابلی باغ مسجد کھنڈر ہو گئی ہے، کوئی پرسان حال اس کا نہیں۔ اس کی خبریں آ رہی ہیں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں یو پی لگاتار تیسرے سال بھی پہلے نمبر پر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور نواب ملک کا تازہ بیان، چلی میں جنگلاتی آگ نے 100 گھروں کو خاکستر کر دیا ہے، تو فلسطینی مہاجر کیمپ میں دھماکے ہونے کی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے اس وقت جو خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے پانی پت کی قابلی باغ مسجد کی کھنڈر ہو جانے کی خبریں۔ جی ہاں، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مساجد کے سلسلے میں اس قدر اس وقت لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے الگ الگ طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تاریخی مسجدیں ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہیں۔ ہریانہ کے پانی پت میں مغل دور کی مسجد قابلی باغ مسجد کا احاطہ 1992 سے اس وقت سے بند ہے جب بابری مسجد کو ہندوتوا گروپوں نے منہدم کر دیا تھا۔ قابلی باغ مسجد مغل حکمراں بابر نے 1527 میں لودھی خاندان کے سلطان ابراہیم لودھی پر 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں فتح کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ بابر نے اس مسجد کا نام اپنی بیوی مسمات قابلی بیگم کے نام پر رکھا اور ہندوستان میں مغلوں کی قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ محمد عاصم خان نے اس کی تفصیلات فراہم کی ہے، وہیں سے ہم لوگ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ میلوں کے فاصلے پر قابلی باغ مسجد کا حشر بھی اب مسمار کی گئی بابری مسجد جیسا ہی رہا۔ پانی پت کی یہ مسجد یہاں رہنے والوں کے لیے یادیں رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک 80 سالہ بدرالدین اخلاق بھی ہے۔ ان کو اپنا بچپن یاد آتا ہے جب وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ یہ مسجد کو علاقے میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے بند کرنے سے بہت پہلے کی بات ہے جب بابری مسجد کو منہدم کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اخلاق نیوز پورٹل نے بھی اس خبر کو شائع کی ہے۔ اب اپنی شام اسی مسجد کے ارد گرد گزارتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے مسجد کو یہ کہہ کر سیل کر دیا کہ ایک وراثتی ڈھانچہ ہے، لیکن اس منطق سے انہیں دہلی کی جامع مسجد کو بھی سیل کر دینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، چونکہ یہ مسجد ہر دن گزرتے ساتھ بند ہو رہتی ہے، یہاں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب مسجدیں بند ہو جاتی ہیں تو لعنتیں برستی ہیں۔ مسجد کا فن تعمیر سمرقند اور فرغانہ کی شاہی مساجد سے مشابہت رکھتا ہے۔ مشہور ڈھانچے کی روایتوں سے لکھے ہوئے نوشتہ جات میں بابر کا ذکر ہے اور یہ 1527 کا بھی ہے۔ بلکہ اب ناظرین گرامی، اس طرح سے جو 500-600 سال پرانی مساجد ہے اس کو بحال کرنے کی کوششیں ہونی چاہیے۔ کتنا پیسہ ہے پورے بھارت میں وقف بورڈ کے پاس، لیکن جو ہے وہ پیسہ جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگایا جا رہا ہے۔ ناجائز قبضوں نے اس پورے قوم کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، جبکہ جتنی دولت وقف بورڈ میں ہے اتنی دولت اگر تعلیم پر یا دیگر شعبہ جات میں اگر لگائی جائے تو نہ جانے جو ہے اس قوم کس طرح ترقی کی جانب بڑھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بھارت کی تمام ریاستوں میں وقف بورڈ سے جڑے ہوئے افراد اکثر بدنام ہی ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اگلی خبر کی جانب لے چلوں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں لگاتار یو پی تیسرے سال بھی پہلے نمبر پر آیا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 3 مالی سالوں سے 31 اکتوبر 2021 تک نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے ذریعے سالانہ طور پر درج کیے گئے تقریباً 40% انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملے اکیلے اتر پردیش سے ہیں۔ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق معلومات مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے 8 دسمبر کو راجیہ سبھا میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے حاصل کی گئی۔ دراصل ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ یم شنمگم نے ایوان میں پوچھا تھا کہ کیا ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔
اس پر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ NHRC نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رائے نے اپنے جواب میں NHRC کی طرف سے درج کیے گئے ڈیٹا بھی پیش کیا ہے، جس کی بہت لمبی تفصیلات ہیں ناظرین گرامی، لیکن اس طرح سے جو ہے یوپی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور لگاتار جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس میں جرائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جبکہ یہاں کی حکومت کا اور مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ پوری طرح سے جو ہے یوپی ترقی کر رہا ہے، لیکن کن چیزوں میں ترقی کر رہا ہے یہ رپورٹ سارا کچھ بیان کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے ٹکیت نے کہا ہے کہ پورے یوپی میں جاؤں گا اور آندولن کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے۔ جی ہاں، زرعی قوانین کو واپس لینے اور دیگر مطالبات پر مرکز کی رضامندی کے بعد کسانوں کی گھر واپسی تو شروع ہو چکی ہے۔ دہلی کے الگ الگ بارڈر پر 380 دنوں سے ڈیرے ڈالے کسان اپنے گھروں کا رخ تو کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں یہی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ سنیکت کسان مورچہ کی آگے کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا راکیش ٹکیت ابھی بھی الگ الگ ریاستوں میں جا کر BJP سرکار کی مخالفت کریں گے؟ ان سب کا جواب خود کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے دیا ہے۔ انہوں نے ایک چینل سے بات چیت میں بھارتیہ کسان انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے کسانوں کی مطالبات پورے نہ کیے تو ہم دوبارہ احتجاج کریں گے۔ اتر پردیش کے آئندہ انتخابات کے بارے میں ٹکیت نے کہا کہ میں جلدی حامیوں کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں یوپی کے مختلف حصوں میں جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹکیت نے بھی کہا کہ کسان وہاں سے جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے کسانوں کا جانا شروع ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھر جانے لگے ہیں، لوگ گھر جا رہے ہیں، حل ہو گیا تو خوشی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک جیت کا سفر ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ترووننتپورم لے چلوں میں آپ کو دیکھیں کہ کس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ گائے کا گوشت کھانے کی وجہ سے 24 افراد کو، جس کو بڈاکٹو جنانگا کہا جاتا ہے، یعنی بڈاکٹو کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو جو ہے یہاں کی اڈکی ضلع میں ایک گاؤں سے پوری طرح بہشکار کر دیا گیا ہے، بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ 24 افراد تھے جنہوں نے جو ہے گائے کا گوشت کھایا تھا، ان کو گاؤں سے باہر کرنے کے ساتھ ساتھ بیوی بچے بھائی بہنوں اور دیگر کسی سے بھی ان سے ملاقات نہ ہو، اس طرح سے جو ہے بائیکاٹ کا ایک نوٹس جاری کرنے کے بعد اس سلسلے میں پولیس نے اس پر پوری طرح سے تحقیق کرتے ہوئے معاملہ درج کرنے کی بات کہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، بعض بستیوں میں کس طرح کی جو ہے چیزیں پیش آتی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ترووننتپورم کے اڈکی شہر سے خبر آ رہی ہے، جس پر اس وقت لگاتار تبصرے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کے کھانوں پر اس وقت سماجی سطح پر جو ہے عصبیت کا اختیار کرتے ہوئے ان کو بائیکاٹ تک کرنے کی خبریں سامنے آتی ہیں، اور یہ بھارت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیکھیے کیسی خبریں آتی ہیں۔ کرناٹک کے ہاسن ضلع کے علاقے میں ایک خاتون پجاری کے مار سے مر گئی، اور وجہ یہ کہ اس کے سر پر لگاتار درد ہوا کرتا تھا، اور اسی درد کو دور کرنے کے لیے پجاری پوجا کے ساتھ جو ہے ایک لاٹھی لے کر کے اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے مارا، اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ 47 سالہ اس خاتون کو جو فوری طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا نام پاروتی بتایا گیا ہے، لیکن وہ وہاں جو ہے انتقال کر گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، پوجا کے ذریعے سے اس طرح کا عمل اختیار کرنے سے سر کا درد دور ہوتا ہے، اس طرح سے جو اس کو یقین میں لیا گیا تھا۔ اسی درمیان میں جو ہے پجاری نے اپنی پوجا کے درمیان میں اس طرح کا عمل کیا، جس کی وجہ سے اس کے انتقال کے بعد اب پجاری کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے، اور پجاری واقعے کے بعد جو وہاں سے فرار بھی ہو چکا ہے۔ اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ جیسے ہوتا ہے آج کل ڈھونگی بابا اس طرح کے الگ الگ طرح سے لوگوں کو لبھانے اور بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں پر عوام جو ہے آسانی کے ساتھ یقین بھی کر لیتی ہے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پوجا کے درمیان میں لاٹھی مار دیا، اور سر درد دور کرنے کے لیے کوئی سر پہ لاٹھی بھی مارتا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اب جو ہے خاتون کا انتقال ہو چکا ہے اور پجاری بھاگ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے چلی سے کہ یہاں پر بہت بھیانک آگ لگی ہے جنگلات میں، جہاں پر جو ہے 100 گھر جل کر کے راکھ ہو چکے ہیں، اور علاقے میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے ملک چلی کے جزیرے چیلو میں جنگلاتی آگ بھڑکی ہے۔ چلی وزارت داخلہ کی قومی ہنگامی حالات ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق صوبے چیلو کا شہر کاسٹرو میں کل شروع ہونے والی جنگلاتی آگ اس وقت 8.3 ایکڑ جنگلاتی اراضی کو خاکستر کر چکی ہے۔ علاقے میں ریڈ الارم دے دیا گیا ہے، اور آگ سے 400 افراد متاثر ہوئے ہیں، اور 340 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ علاقے میں 100 گھر جل گئے، فائر بریگیڈ عملے کے 2 افراد سمیت 4 افراد زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی، لبنان سے بھی بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔
ایک تو فلسطین میں فلسطینیوں کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے ظالم اسرائیلیوں کی جانب سے، دوسرے علاقوں میں مہاجر جو ہیں تو وہاں پر جو ہے الگ الگ طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ جی ہاں، جنوبی لبنان کے سر شہر میں فلسطینی شہریوں کے مقیم ہونے والے برج الاشمالی مہاجر کیمپ میں اسلحہ کے گودام میں دھماکے سے کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ملکی خبر رساں ایجنسی این نے برج الاشمالی مہاجر کیمپ پہ ایک فلسطینی گروپ سے وابستہ والے اسلحہ کے گودام میں آگ بھڑکنے سے دھماکہ ہوا، جس سے بعض اموات اور زخمیوں کی تعداد کی اطلاعات ہے۔ سول دفاعی ٹیم نے آگ بجھا دی اور کیمپ کو گھیرے میں لینے والی لبنانی سیکورٹی قوتوں نے متاثرہ علاقے تک کسی کو اجازت نہیں دی، تو ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس معاملے سے متعلق فلسطینی گروہوں یا پھر لبنانی سرکاری اداروں نے تاحال کوئی اعلان جاری نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق لبنان میں موجود 12 فلسطینی مہاجر کیمپوں میں سے ایک برج الاشمالی مہاجر کیمپ میں 20,000 فلسطینی مہاجر آباد ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانحات اور حادثات نے اس وقت پورے ملک کو بلکہ پورے عالم کو گھیرے میں لیا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک سے کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر آتی ہی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی زندگی مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،